بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، چھوٹی موٹی گھریلو پریشانیوں کا حل۔ پسے مسالے کو محفوظ رکھنے کے لیے، مگر کیسے؟ پسے مسالے جات کو زیادہ عرصے تک صحیح رکھنے کے لیے اس میں ہینگ کا ٹکڑا رکھ دینے سے مسالے زیادہ عرصہ تک کارآمد رہتے ہیں۔ عام برتن کو نان اسٹک بنائیں، مگر کیسے؟ کسی عام برتن کو نان اسٹک بنانے کے لیے اس میں تھوڑا نمک ڈال کر 2 منٹ گرم کر کے نمک جھاڑ دیں، برتن نان اسٹک ہو جائے گا۔ ناریل کا تیل جمنے سے محفوظ، مگر کیسے؟ اکثر ناریل کا تیل سردی کی وجہ سے جم جاتا ہے، جو پریشانی کا باعث بنتا ہے اور فوری استعمال میں نہیں آتا۔ اگر ناریل کے تیل میں 8 سے 10 قطرے کسٹرڈ آئل کے قطرے ملا دی جائیں تو تیل نہیں جمے گا۔ سردیوں میں دہی جمانا، مگر کیسے؟ گرم دودھ میں دہی کا جاگ لگاتے وقت 2 عدد ہری مرچیں درمیان میں لمبائی کے رخ کاٹ کر دودھ میں شامل کر دیں۔ دودھ والے برتن کو گرم کپڑے میں لپیٹ کر 6-7 گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ دہی گاڑھا اور میٹھا جمے گا۔ دہی استعمال کرنے سے پہلے ہری مرچیں نکال دیں۔ جلی دیگچی کو چمکانا، مگر کیسے؟ دیگچیاں جل کر گرم یا بالکل سیاہ ہو جائیں تو چولہے کو تیز آنچ پر جلائیں اور متاثرہ دیگچی اودھی کر کے چولہے پر چند منٹ کے لیے رکھ دیں، پھر اتار کر مانج لیں، دیگچی چمک اٹھے گی۔ کشمش کو دیر تک محفوظ کریں، مگر کیسے؟ کیک یا پیسٹری وغیرہ جو گھر میں بنائے جاتے ہیں ان میں کشمش ڈالی جاتی ہے تو وہ اکثر نیچے بیٹھ جاتی ہے، اس لیے جب کیک میں کشمش ڈالی جائے تو گری، بادام، پستہ وغیرہ کو خشک میدے میں الٹ پلٹ کر کے کیک کے مکسچر میں ڈال دیں تو کشمش اپنی جگہ رہے گی اور نیچے نہیں بیٹھے گی۔ ٹماٹر کا چھلکا اتارنا ہے، مگر کیسے؟ 2 گھنٹے فریزر میں ٹماٹر رکھیں، پھر نکال کر تازہ پانی میں ڈالتے ہی نکال کر چھلکا ہاتھوں سے اتار لیں۔ بڑی آسانی سے پورا چھلکا اتر جائے گا اور ثابت ٹماٹر آپ کو مل جائے گا۔ مچھلی کی بو دور کرنا ہے، مگر کیسے؟ مچھلی کو ٹکڑوں پر سرسوں کا تیل اور لہسن لگا کر 1 گھنٹہ رکھ دیں، بو بالکل ختم ہو جائے گی۔ سرخ مرچ کو کیڑا لگنے سے بچائیں، مگر کیسے؟ سرخ مرچ اگر 2 کلو ہو تو اسے پسوا کر سرسوں کا تیل 1 بڑا چمچہ ڈال کر ہاتھوں سے اچھی طرح مسل دیں تو اس کو کبھی بھی کیڑا نہیں لگتا۔ بریانی کے چاولوں کو چپکنے سے بچائیں، مگر کیسے؟ بریانی کے چاول ابالنے سے پہلے پانی میں 2 سے 3 چھوٹے چھوٹے ثابت پیاز ڈال دیں اور تھوڑا سا لیموں کا رس نچوڑ دیں، اس میں چاول کبھی بھی نہیں چپکے گا، ہمیشہ الگ رہے گا۔ اور تہہ بچھاتے ہوئے ان پیازوں کو نکال لیں۔ کریم گاڑھا کرنے کے لیے پھیرتے وقت ہر 1 پاؤ کریم میں 1 چائے کا چمچہ سادہ جیلیٹن ملا لیں۔ جیلیٹن فاصل دودھ چوس کر کریم کو جلد گاڑھا ہونے میں مدد ملے گی۔ چینی کو چیوٹی سے بچائیے، مگر کیسے؟ چینی کے ڈبے میں اگر 3-4 لونگ ڈال دیے جائے تو چوٹیاں چینی کے بالکل قریب نہیں آئیں گی۔ کھٹی دہی کا استعمال، مگر کیسے؟ دہی اگر بہت کھٹا ہو تو اسے ضائع کرنے کے بجائے اس میں چاندی کے زیورات بھگو دیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دھو لیں، اس طرح زیور بالکل چمک جائیں گے۔ چھوٹی موٹی گھریلو پریشانی کا حل۔ اگر آپ بیمار محسوس کرتے ہیں تو آپ کو وٹامن سی کی ضرورت ہے، سبز مرچیں کھائیں۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو آپ کو میگنیشیم کی ضرورت ہے، بادام کھائیں۔ اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو آپ کو زنک کی ضرورت ہے، آپ سفید چنے کھائیں۔ اگر آپ کو خون کی کمی ہے تو آپ کو آئرن کی ضرورت ہے، آپ کھجور کھائیں۔ لہسن کھائیے، وزن گھٹائیے۔ دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد 1 کاش لہسن کی استعمال کریں۔ لہسن کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ لہسن کا استعمال بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا جانے پر 60 گرام نمک پانی میں گھول کر پئیں، اس سے قے ہوگی جس کے نتیجے میں زہریلی اشیاء فوراً باہر آ جائے گی۔ اگر بچے کی پیدائش کی دشواری ہو تو کھجور کے 7 دانے گرم دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں تو اس سے ولادت میں آسانی ہو جاتی ہے۔